ایک دن ایک خاتون پروفیسر صاحب سے ملنے آئی۔ کہنے لگے، سر میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی بات بہت مانتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے اسے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان ہیں، لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جاتے ہیں۔ بی بی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم سے بولے، بی بی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت، جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ بھی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی۔ اور جو سیف الماری ہے وہ بھی اس کی بیوی کی ہے۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ بھی اس کی بیوی کا ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی برش سے لے کر اس آئینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ تو بی بی، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اسی کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے، اسی کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اسی کا دیا ہوا کنگھا استعمال کرتا ہے، تو بیبی بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے۔ آپ نے اسے درحقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ چھوڑا ہے، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے۔ بی بی، آپ نے اسے جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسرے کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی تھی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کے گھر لائے تھے۔ بی بی، جادو تو تم نے خود کروایا اس پر۔ اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خودی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اللہ اللہ! پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور مرد کے منہ پر تماچا رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز ایک لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیاء ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجئے۔ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا؟ کیا آج آپ نے والدین کی مغفرت کی دعا کی؟ کیا آج آپ نے توبہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔